بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ متوکل راہب حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک راہب کے پاس سے گزرا تو میں نے اس سے پوچھا، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے اپنے دانتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس مہربان خبر رکھنے والی ذات نے دانتوں کی چکی بنائی ہے وہی اس میں دانے ڈالتا ہے۔ پاکی ہے اس ذات کے لیے جو قادر اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ 5ویں فصل، حرص و طمع کا علاج اور قناعت پیدا کرنے والی دوا۔ یہ دوا 3 چیزوں سے مرکب ہے، صبر، علم اور عمل، اور ان سب کا مجموعہ 5 کلام ہے۔ صبر، علم اور عمل کا مجموعہ 5 کام ہے۔ پہلا کام عمل ہے کہ معیشت یعنی اسباب زندگی میں میانہ روی اور خرچ میں نرمی سے کام لینا۔ جو شخص قناعت کی بزرگی چاہتا ہو اسے چاہیے کہ ضرورت کے مطابق خرچ کرے اور جس قدر ممکن ہو اپنے اوپر غیر ضروری اخراجات کے دروازے بند کرے اور صرف ضروریات پر خرچ کرے، اس لیے کہ جس کے اخراجات کا دائرہ کار وسیع ہو وہ قناعت کی دولت نہیں پا سکتا۔ لہٰذا اگر وہ اکیلا ہے تو ایک موٹے کپڑے اور جو کھانا میسر ہو اس پر قناعت کرے، اور جس قدر ممکن ہو سالن کم کھائے اور اپنے نفس کو ان چیزوں کا عادی بنائے، اور اگر وہ عیال دار ہے تو اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کی ترغیب دلائے، کیونکہ لباس و غذا کی یہ مقدار بآسانی تھوڑی سی کوشش سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے چاہیے کہ کمانے میں اعتدال اور معیشت میں میانہ روی رکھے، کیونکہ قناعت میں یہی اصل ہے، اور اس سے ہماری مراد خرچ کرنے میں نرمی اختیار کرنا اور برے طریقے سے بچنا ہے۔ خرچ میں نرمی اور اعتدال کے متعلق 6 فرامین مصطفیٰ۔ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، یعنی بے شک اللہ عز و جل ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ما اعلی من اقتصد، یعنی میانہ روی کرنے والا تنگ دست نہیں ہوتا۔ 3 باتیں نجات دینے والی ہیں، خلوت و جلوت میں اللہ عز و جل سے ڈرنا، مالداری اور فقیری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا، اور حالت رضا اور غضب دونوں صورتوں میں انصاف سے کام لینا۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ زمین میں سے ایک دانہ چن رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ گزر بسر میں نرمی برتنا سمجھداری کی دلیل ہے۔ میانہ روی اچھا طریقہ اور حسن سیرت نبوت کے 20 سے زائد حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ التدبیر نصف المعیشہ، یعنی تدبیر سے کام لینا نصف معیشت ہے۔ من اقتصد اغنہ اللہ ومن بذر افقرہ اللہ ومن ذکر اللہ عز و جل احبہ اللہ، یعنی جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ عز و جل اسے مالدار بنا دیتا ہے، اور جو فضول خرچی کرتا ہے اللہ عز و جل اسے محتاج کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے اللہ عز و جل اسے پسند فرماتا ہے۔ جلد بازی سے کام نہ لو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اردت امرا فعلیک بالتؤدی حتی یجعل اللہ لک فرجا و مخرجا، یعنی جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس میں تاخیر برتو، یعنی جلد بازی سے کام نہ لو، یہاں تک کہ اللہ جل تمہارے لیے کشادگی اور راستہ کھول دے۔ اور خرچ کرنے کے معاملے میں تاخیر برتنا اہم امور میں سے ہے۔ دوسرا کام، اگر فی الحال اتنا موجود ہے جو کفایت کر رہا ہے تو مستقبل کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ امیدوں کا چھوٹا ہونا اور اس بات کا یقین ہونا کہ شدید حرص نہ بھی کروں تب بھی جو مقدر میں ہے وہ ضرور مل کر رہے گا، تو یہ سوچ مستقبل کی فکر سے آزاد کرنے میں مددگار ثابت ہوگی، کیونکہ حرص کا شدید ہونا رزق تک پہنچنے کا سبب نہیں ہے، بلکہ بندے کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کے وعدے پر پختہ یقین رکھے، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سورہ ہود۔ ترجمہ، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ شیطان اسے محتاجی سے ڈراتا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور کہتا ہے اگر تو مال اکٹھا کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے کی حرص نہیں کرے گا تو کبھی تو بیمار پڑ جائے تو مال نہ ہونے کی وجہ سے تجھے مانگنے کی رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لہذا شیطان اسے ایک موہوم یعنی فرضی تھکاوٹ سے ڈرا کر تمام عمر طلب مال کی تھکاوٹ میں مبتلا رکھتا ہے، اور اس پر ہنستا ہے کہ وہ نقد تکلیف برداشت کر رہا ہے اور ساتھ ہی اللہ عز و جل سے غافل بھی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اسے دوسرے وقت کی مشقت اور تکلیف کا وہم ہوتا ہے، حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں اسے کسی قسم کی پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ ایسے ہی شخص کے بارے میں کہا گیا ہے، جو شخص محتاجی کے خوف سے اپنا تمام وقت مال جمع کرنے میں صرف کرتا ہے، در حقیقت اس کا یہ فعل ہی محتاجی ہے۔ رزق سے مایوس نہ ہونا۔ خالد بن عامر بن ساسا کے 2 فرزند بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا، جب تک تمہارے سروں میں حرکت یعنی جسم میں روح باقی ہے تم رزق سے مایوس نہ ہونا۔ انسان کو اس کی ماں جنتی ہے تو وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور اس پر سخت کھال بھی نہیں ہوتی، پھر اللہ عز و جل اسے رزق عطا فرماتا ہے۔
جو مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو آپ کو غمگین بیٹھے دیکھ کر فرمایا لا تکثر ہمک وما یقدر یکن وما ترزق یاتک، یعنی زیادہ رنج نہ کرو، جو قسمت میں ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جو رزق تمہیں ملنا ہے وہ مل کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سنو، کمانے میں میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے، اور آدمی دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اس کے پاس اس کا لکھا ہوا نہ آ جائے، اگرچہ دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے۔ غیب سے روزی، بندہ حرص سے اس وقت تک خلاصی نہیں حاصل کر سکتا جب تک وہ بندوں کے رزق کے معاملے میں اللہ عز و جل کی تدبیر کا یقین نہ کر لے، اور یہ کہ طلب میں اعتدال سے بھی رزق ضرور ملتا ہے، بلکہ اسے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اکثر اوقات اللہ عز و جل وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورۃ طلاق۔ ترجمہ، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ لہذا جس دروازے سے رزق ملنے کی امید ہو، اگر وہ دروازہ بند ہو جائے تو اس کی وجہ سے رنجیدہ خاطر یعنی افسردہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آب اللہ ان یرزق عبدہ المؤمن الا من حیث لا یحتسب، یعنی اللہ عز و جل کو یہی منظور ہے کہ اپنے مومن بندے کو وہاں سے رزق عطا فرمائے جہاں سے اسے وہم و گمان نہ ہو۔ کسی متقی کو محتاج نہیں دیکھا، حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل سے ڈرو، میں نے کسی متقی کو محتاج نہیں دیکھا، یعنی اللہ عز و جل کسی متقی کو یوں نہیں چھوڑتا کہ اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوں، بلکہ اللہ عز و جل مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ وہ اس تک اس کا رزق پہنچائے۔ حضرت سیدنا مفضل ذبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے ایک عرابی سے کہا تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے کہا حاجیوں کے نذرانے۔ میں نے کہا جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ یہ سن کر وہ رونے لگا اور کہنے لگا اگر ہم یہ جانتے کہ ہمیں رزق کہاں سے ملتا ہے تو ہم زندہ ہی نہ رہتے۔ دنیا کو دو چیزوں میں پایا، حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دنیا کو دو چیزوں میں پایا، ایک وہ ہے جو میرے لیے ہے، اسے میں وقت سے پہلے حاصل نہیں کر سکتا، اگرچہ اسے حاصل کرنے کے لیے زمین و آسمان کی قوت ہی کیوں نہ صرف کر دوں۔ دوسری وہ ہے جو غیر کے لیے ہے، یہ مجھے نہ ماضی میں ملی ہے اور نہ مستقبل میں ملنے کی توقع ہے، کیونکہ جو ذات میری چیز کو غیر سے محفوظ رکھتی ہے وہی ذات غیر کی چیز کو مجھ سے محفوظ رکھتی ہے، پھر بھلا میں ان دو چیزوں میں اپنی زندگی کیوں صرف کروں؟ یہ معرفت کی وہ دعا ہے جس کا پاس ہونا ضروری ہے تاکہ شیطان کی طرف سے ملنے والے فکر و فاقہ کے خوف کو دور کیا جائے۔ تیسرا کام، بندہ یہ بات جان لے کہ قناعت میں دوسروں سے بے نیازی کی عزت حاصل ہوتی ہے، جبکہ حرص و طمع میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ اس کا یقین کر لیتا ہے تو قناعت کی طرف مائل ہوتا ہے، کیونکہ حرص کی صورت میں مشقت اور طمع کی صورت میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ قناعت میں صرف خواہشات اور فضولیات پر صبر کرنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اور یہ وہ تکلیف ہے جس پر صرف اللہ عز و جل ہی باخبر ہے اور اس میں آخرت کا ثواب بھی ہے، جبکہ حرص و طمع لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ پاتی اور اس کا وبال اور گناہ بھی الگ ہوتا ہے۔ پھر اس کے سبب عزت نفس بھی چلی جاتی ہے اور حق کی اتباع کی طاقت نہیں رہتی، کیونکہ جو شخص زیادہ حریص اور لالچی ہوتا ہے وہ لوگوں کا زیادہ محتاج ہوتا ہے، اور اس محتاجی کے سبب سے وہ لوگوں کو حق کی طرف نہیں بلا سکتا، لہذا وہ منافقت سے کام لیتا ہے اور یہ چیز اس کے دین کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ اور جو شخص پیٹ کی خواہش کو عزت نفس پر ترجیح دیتا ہے وہ بے وقوف اور ناقص ایمان والا ہے۔ عزت کے حصول کا نسخہ کیمیا، سید عالم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عز المومن استغناؤہ عن الناس، یعنی مومن کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہونے میں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قناعت میں آزادی اور عزت ہے، اسی لیے کہا گیا ہے جس سے کچھ لینے کی چاہت ہو اس سے بے پرواہ ہو جا تو اس کے برابر ہو جائے گا، اور جس سے تو کوئی حاجت طلب کرے گا اس کا قیدی بن جائے گا، اور جس پر تو احسان کرے گا اس کا امیر بن جائے گا۔ چوتھا کام، اس حقیقت پر غور و فکر کرے یہود و نصارہ، ذلیل و رسوا قسم کے لوگ، بے وقوف کرد، احمق دیہاتی اور وہ لوگ جو بے عقل اور بے دین ہیں کس قدر عیش پرست ہیں، جبکہ دوسری طرف انبیاء، اولیاء، خلفائے راشدین اور ان کے علاوہ دیگر تمام صحابہ کرام و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھے کہ وہ کس قدر سادہ زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے واقعات سنے اور ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرے، پھر عقل کو یہ اختیار دے کہ وہ کس گروہ کی مشابہت اختیار کرنا چاہے گی، ذلیل و رسوا قسم کے لوگوں کی یا ان لوگوں کی جو اللہ عز و جل کی مخلوق میں سب سے زیادہ معزز ہیں۔ اس غور و فکر کے نتیجے میں تنگی پر صبر اور تھوڑے رزق پر قناعت آسان ہو جائے گی، کیونکہ اگر پیٹ کو زیادہ بھرنا ہی مقصود ہے تو گدھا اس سے زیادہ کھاتا ہے، اور اگر لذت جماع کی زیادتی مقصود ہے تو اس کے مقابلے میں خنزیر اس سے بڑھ کر ہے، اور اگر لباس اور سواریوں کی زینت کی چاہت ہے تو یہودی اس سے بڑھ کر ہیں، جبکہ اگر وہ تھوڑے پر قناعت کرے اور اس پر راضی رہے تو اس صورت میں وہ انبیاء اور اولیاء کے اسوہ حسنہ کو
اپنانے والا ہوگا۔ پانچواں کام، مال جمع کرنے میں جو خطرات ہیں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے مال کی آفتوں میں ان کو بیان کیا ہے۔ انہی خطرات میں سے چوری، لوٹ کھسوٹ اور ضائع ہونے کا خطرہ بھی ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے وہ ان خطرات سے مامون ہوتا اور اس کا دل فارغ ہوتا ہے۔ آفات مال کے باب میں جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ وہ اس بات میں غور و فکر کرے کہ مالدار جنت سے 500 برس تک دور رہیں گے، پس جو بقدر کفایت پر قناعت نہیں کرتا وہ مالداروں کے گروہ میں شامل ہے اور فقراء کی فہرست سے خارج ہے۔ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے۔ اس غور و فکر کی تکمیل اس طرح ہوگی کہ وہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، اوپر والوں کی طرف نظر نہ کرے، کیونکہ شیطان ہمیشہ اس کی نظر کو دنیاوی معاملات میں اوپر والوں کی طرف پھراتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ طلب مال میں کوتاہی کیوں کرتے ہو، مالداروں کو دیکھو کہ انہیں کیسے اچھے کھانے اور عمدہ لباس حاصل ہیں۔ اور دینی معاملات میں شیطان اس کی نگاہ اس سے نیچے والوں کی طرف پھراتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے نفس کو کیوں مشقت اور تکلیف میں ڈالتے ہو، اور کیوں اللہ عز و جل سے اس قدر ڈرتے ہو۔ فلاں شخص کو دیکھو، وہ تم سے زیادہ علم رکھنے کے باوجود اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا۔ تمام لوگ تو عیش و عشرت میں مشغول ہیں، جبکہ تم لوگوں سے ممتاز ہونا چاہتے ہو۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے خلیل صلوات اللہ علیہ نے وصیت فرمائی میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں، اوپر والوں کی طرف نظر نہ کروں، یعنی دنیاوی کاموں میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جسے اللہ عز و جل نے مال و جسم میں تم پر فضیلت دی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جس پر اللہ عز و جل نے تمہیں فضیلت دی ہے۔ یہ 5 کام ایسے ہیں جن کے سبب انسان قناعت کی صفت حاصل کرنے پر قادر ہوتا ہے، اور ان کی اصل صبر کرنا اور امید کا چھوٹا ہونا ہے۔ اور یہ بات جان لیں کہ دنیا میں صبر کی انتہا چند دن ہے، لیکن اس کا نفع طویل زمانے تک ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے مریض کا دوا کی تلخی پر صبر کرنا، کیونکہ اسے شفا کا یقین ہوتا ہے۔ چھٹی فصل، سخاوت کی فضیلت۔ جب انسان کے پاس مال نہ ہو تو اسے چاہیے کہ قناعت اختیار کرے اور حرص نہ رکھے، اور جب مال موجود ہو تو ایثار اور سخاوت اختیار کرے، اچھے کام کرے اور کنجوسی اور بخل سے دور رہے، کیونکہ سخاوت انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق سے ہے، اور نجات کی اصل بھی یہی ہے۔ سخاوت کے متعلق 26 فرامین مصطفیٰ۔ سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں، جو شخص ان میں سے کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ جل فرماتا ہے، یہ وہ دین ہے جسے میں نے اپنے لیے پسند کیا، اور اس کی اصلاح سخاوت اور اچھے اخلاق کے ذریعے ہی ممکن ہے، لہذا اس دین کو جس قدر ممکن ہو سخاوت اور اچھے اخلاق کے ذریعے مزین کرو۔ ایک روایت میں ہے، جب تک تم اس دین پر رہو اس دین کو سخاوت اور اچھے اخلاق کے ذریعے مزین رکھو۔ ما جبل اللہ تعالی ولی اللہ الا علی حسن الخلق والسخاء، یعنی اللہ عز و جل اپنے ولی کو اچھے اخلاق اور سخاوت پر پیدا فرماتا ہے۔ سب سے افضل ہے، ارشاد فرمایا، صبر اور سخاوت۔ 2 عادتوں کو اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے اور 2 عادتوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ جن 2 عادتوں کو اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے وہ حسن اخلاق اور سخاوت ہیں، اور جن 2 کو ناپسند فرماتا ہے وہ برے اخلاق اور بخل ہیں۔ اور جب اللہ عز و جل کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا مقدام بن شریح رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا سے اپنے والد کے ذریعے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا، سلام عام کرنا اور اچھی گفتگو کرنا مغفرت کو لازم کرنے والے امور میں سے ہیں۔ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے۔ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہو اس نے اس درخت کی شاخ پکڑی، وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ اور بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہوا اس نے اس کی شاخ پکڑی، وہ اسے نہ چھوڑے گی حتیٰ کہ اسے آگ میں داخل کر دے گی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میرے رحم دل بندوں سے کرم کی درخواست کرو اور ان کے سائے میں زندگی بسر کرو، کیونکہ میں نے ان میں اپنی رحمت رکھی ہے، اور سخت دل لوگوں سے نہ مانگو، کیونکہ میں نے ان پر اپنا غضب نازل کیا ہے۔ تجافوا عن ذنب الساخی فإن اللہ آخذ بیدہ کل ما اسر، یعنی سخی کی غلطی سے درگزر کرو، کیونکہ جب بھی وہ لغزش کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اونٹ کی کوہان تک چھری اتنی جلدی نہیں پہنچتی جتنی جلدی کھانا کھلانے والے تک رزق پہنچتا ہے، اور اللہ عز و جل فرشتوں کی مجلس میں ان لوگوں پر فخر کا اظہار فرماتا ہے جو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان اللہ جواد یحب الجود ویحب مکارم الاخلاق ویکرہ صفصافہ، یعنی اللہ عز و جل سخاوت فرمانے والا اور سخاوت کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور اسے اچھے اخلاق پسند اور بد اخلاقی ناپسند ہے۔ پیارے آقا کی سخاوت۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام لانے پر جو کچھ مانگا جاتا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیتے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور سوال کیا،
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صدقے کے مال سے اتنی بکریاں دینے کا حکم فرمایا کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان کو بھر دیتی۔ وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا، میری قوم، اسلام لے آؤ، بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف نہیں رہتا۔ اللہ عز و جل کے کچھ بندے ہیں جنہیں اس نے خصوصی نعمتوں سے نوازا ہے تاکہ وہ دوسرے بندوں کو نفع پہنچائیں، لہذا جو شخص ان بندوں کے منافع میں بخل سے کام لیتا ہے تو اللہ عز و جل ان نعمتوں کو اس سے پھیر کر دوسرے شخص کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ہلالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو عنبر کے کچھ قیدی لائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم ارشاد فرمایا اور ایک شخص کو ان میں سے آزاد چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب ایک ہے، دین ایک ہے اور ان کا جرم بھی ایک ہے، پھر اس ایک کو ان سے الگ کیوں کیا گیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا ان سب کو قتل کر دیں لیکن اس ایک کو چھوڑ دیں کیونکہ اللہ عز و جل نے اسے اس کی سخاوت کا بدلہ دیا ہے۔ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ وَثَمَرَةُ الْمَعْرُوفِ تَعْجِيلُ الصَّلَاحِ، یعنی ہر چیز کا ایک پھل ہوتا ہے اور نیکی کا پھل جلدی نجات مل جانا ہے۔ طعام الجواد دواء و طعام البخیل داء، یعنی سخی کا کھانا دوا اور بخیل کا کھانا بیماری ہے۔ جس شخص کے پاس اللہ جل کی نعمت زیادہ ہوتی ہے اس پر لوگوں کا بوجھ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جو آدمی اس بوجھ کو برداشت نہیں کرتا اسے یہ نعمت زائل ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، ایسی چیز کو بکثرت حاصل کرو جسے آگ نہ کھائے۔ عرض کی گئی وہ کیا ہے؟ فرمایا بھلائی۔ الجنت دار الاسخیاء، یعنی جنت سخیوں کا گھر ہے۔ سخی اللہ عز و جل سے قریب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سخی اللہ عز و جل سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، آگ سے دور ہے، اور کنجوس اللہ عز و جل سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، آگ کے قریب ہے، اور جاخل سخی اللہ عز و جل کے نزدیک بخیل عالم سے بہتر ہے اور بدترین مرض بخل ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ نیکی کرو چاہے وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، کیونکہ اگر تم نے اہل سے نیکی کی تو یقیناً وہ اسی کا اہل تھا، اور نہ اہل کے ساتھ کی تو تم تو اس کے اہل ہو۔ میری امت کے ابدال محض نماز اور روزے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ سخاوت، سینوں کی پاکیزگی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے سبب جنت میں جائیں گے۔ اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کے لیے نیکی کرنا آسان فرما دیا ہے، اس طرح کہ خود اس میں نیکی کی محبت ڈال دی، پھر نیکی کرنے کی چاہت ان میں رکھ دی، بھلائی چاہنے والوں کو ان کی طرف راہ دکھائی اور ان پر طلبگاروں کو دینا آسان فرما دیا، جیسے خشک علاقے پر بارش کے برسنے کو آسان کر دیا اور اس کے سبب خشک سالی کو دور کر دیا اور اس کے اہل کو زندگی بخش دی۔ ہر بھلائی صدقہ ہے، اور مرد جو کچھ بھی خود پر اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے، اور جس کے ذریعے اپنی عزت بچائے وہ بھی صدقہ ہے، اور جو کچھ وہ بطور نفقہ خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے۔ کل معروف صدقات والدال علی الخیر کفاعلہ واللہ یحب یاست اللہفان، یعنی ہر نیکی صدقہ ہے اور نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، اور اللہ عز و جل مصیبت زدہ کی مدد کو پسند فرماتا ہے۔ کل معروف فعلتہ الی غنی او فقیر صدقات، ہر بھلائی خواہ تم کسی مالدار سے کرو یا فقیر سے، صدقہ ہے۔ مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، لا تقتلوا السامری فإنہ سخی، یعنی سامری کو قتل نہ کرنا کیونکہ وہ سخی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا جنہوں نے جہاد کیا۔ حضرت سیدنا قیس رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے 9 اونٹ ذبح کیے۔ لشکر والوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس خیر خواہی کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان الجود لمن شیمت اخلی ذالک البیت، یعنی سخاوت اس گھرانے کی خصلت ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔